میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کو سوچا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عبادت سے ہم غافل ہیں۔ ایسی نماز کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ کیسے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، فلاح پا گئے۔ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت حاتم کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم کہنے لگے میں اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں کہ جب مصلی پر آتا ہوں تو سمجھتا ہوں پل صراط پر کھڑا ہوں، اور اتنا خشوع و خضوع میرا ہوتا ہے کہ میں اپنے دائیں طرف جنت کو جانتا ہوں اور بائیں طرف جہنم کو شمار کرتا ہوں، اور اس یقین سے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، اس طرح لگتا ہے کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے، اور اس یقین سے نماز اور اتنے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہوں کہ اپنے پیچھے پیارے اسرائیل علیہ السلام کو جانتا ہوں۔ اتنے خشوع سے میں رب کی نماز ادا کرتا ہوں، ساری رات قیام کرے، بدن اس کا نماز میں ہو، جسم اس کا نماز میں ہو، ظاہری وجود نماز میں ہو، اعضاء نماز میں ہو، مگر دل کسی اور جگہ پر ہو، دنیا داری میں، تو اس کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ قبولیت کا درجہ اسے نہیں ملتا، کمال درجے کی وہ نماز نہیں ہے کہ بدن تیرا نماز میں ہے، وجود تیرا نماز میں ہے، اور تو دنیا کے خیالوں میں پھر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گیا۔ کون سا؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ جس سے انسان کی نجات ہے، انسان اسی سے غافل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاتہ فإن صلحت فقد افلح، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا بندہ مومن سے اس کے اعمال میں سے ان اول ما یحاسب به العبد، بندے سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، من عملہ، تمام اعمال میں سے اس کے عمل کا، صلاتہ، وہ اس کی نماز ہے جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ فإن صلحت فقد افلح، جس کی نماز ٹھیک ہوگی وہ فلاح پا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ اب قرآن کہتا ہے مومن فلاح پا کے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فإن صلحت فقد افلح، جس کی نماز ٹھیک ہوگی وہ فلاح پا گیا۔ تو پتہ چلا نماز وہی قبول ہے جو خشوع و خضوع والی ہے۔ جس طرح حضرت حاتم نماز پڑھا کرتے تھے، باجزید بستامی نماز پڑھا کرتے تھے، جنید بغدادی جس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح بابا فرید الدین اور داتا علی حجویری نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح شاہ لسانی، پیر کلانی، شیر ربانی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز وہ قبول ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، ارکان خمسہ میں شہادت توحید و رسالت کے بعد جس فریضے کی بجاوری کا حکم دیا ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور نماز کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا میں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یا نبی اللہ، اے آقا آپ ارشاد فرمائیں
اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یا محبوب عمل کون سا ہے؟ جو رب کے ہاں بڑا ہی محبوب عمل ہے، آپ اس کے متعلق ہمیں اویئرنس دیں، ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، تمہارے رب کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کی بچپن کی عمر تھی تو آپ نے کسی اما جان کو، کسی وڈیری مائی کو دیکھا، ضعیف العمر ہے، آپ نے ان کی طرف دیکھا حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہ آپ خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہی ہیں۔ آپ اس وقت چھوٹے تھے تو آپ نے تھوڑا سا غور سے دیکھا کہ نماز پڑھنے والی اماں ہے، مگر نماز کے دوران ہی بچھو نے 40 مرتبہ اس اماں کو ڈسا، ڈنگ مارا 40 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کی بچپن کی عمر تھی، حیران ہوئے کہ اماں کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا اور اس کی حالت میں فرق نہیں آیا، اسے محسوس تک نہیں ہوا کہ مجھے ڈنگ مار رہا ہے یہ بچھو، مجھے ڈس رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک چھوٹے تھے، آپ نے پوچھا نماز سے جب اماں جی فارغ ہوئے تو پوچھا اماں جان آپ نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے دیکھا کہ 40 مرتبہ اس بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل نہیں ہوا، آپ کی حالت میں کوئی بے قراری نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اماں جان کہنے لگی اے عبداللہ بن مبارک سن لے، میں کام اس کا کر رہی تھی جس کا اعلان ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، میں نماز رب کی پڑھ رہی تھی، کام خدا کا کر رہی تھی، خدا کے کام میں اپنا کام کس طرح کر سکتی ہوں؟ یہ کام میرے خدا کا ہے، قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اس کا اعلان ہے کرو، تو میں کام خدا کا کر رہی تھی، اس میں میں اپنی عادت نہیں چلا سکتی۔ بچھو ڈستا ہے تو ڈس جائے، سانپ تکلیف پہنچاتا ہے تو پہنچا دے، اگر کوئی موذی جانور آتا ہے تو آ جائے۔ اماں جی نے بتایا بچھو 40 مرتبہ ڈسے، تیرے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، تجھے پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کہاں پر ہے، یا خدا تیرے سامنے ہونا چاہیے یا خدا کا قرآن تیرے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ حضرت جن کی ایک کتاب فتاوی رضویہ جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکا، آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات نقل کی، فرماتے ہیں نماز کمال درجے کو تب پہنچتی ہے کہ جب بندہ حضور قلبی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ فتاوی رضویہ میں، اگر نماز کو کمال درجے تک پہنچانا ہے اور حضور قلبی حاصل کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری نماز کی طرف توجہ کرے، تو یہ بات یاد رکھو کہ صرف جسم کا نام نماز نہیں ہے، روح مع الجسد، تیرا جسم بھی نماز میں ہو، تیری باطنی کیفیت بھی نماز میں ہو۔ فرمایا کمال درجے کی نماز تو وہ ہے کہ جو حضور قلبی سے نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ فکر کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ساری رات بغیر حضور قلبی کے ساری رات قیام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ حضور قلبی سے تو 2 رکعت نفل ادا کر لے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں صبح کی نماز ٹھیک ہوئی، دوپہر کی نماز ٹھیک ہوئی، سپہر کی نماز ٹھیک ہوئی، شام کی نماز ٹھیک ہوئی، رات کی نماز ٹھیک ہوئی، تیری فجر قضا نہ ہوئی، تجھے ظہر کا شوق ہو، تیرے دل میں عصر کی محبت ہو، تجھے مغرب کی فکر ہو، عشاء محبت سے پڑھے، تو پھر تیری تمام عبادات قبول ہیں، پھر تیرے روزے قبول ہیں، پھر تیری تلاوت قرآن قبول ہے، پھر تیرے تسبیح و تحلیل کرنے قبول ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کی نماز ٹھیک نہیں، جس کے روزے ٹھیک نہیں، تلاوت قرآن ٹھیک نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم محبوب کی امتی ہیں، رب ہم سے راضی ہو گیا، راضی تب ہوگا عمل کرو گے، راضی تب ہوگا نماز ٹھیک ہوگی، راضی تب ہوگا جب مسجد کی طرف رغبت کرو گے۔ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کرو، خدا را انسان تو نے دنیا سے چلے جانا اور کامیابی اور کامرانی اسی کے قدم چومے گی جس کی نمازیں 5 گانا ٹھیک ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہمیں اس راستے سے گزار کر ہمیں تقوی کا نور دینا چاہتا ہے۔ فلا پالو، مومنوں کامیاب ہو جاؤ، مومنوں کامران ہو جاؤ۔ مومن کب کامیاب ہوں گے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن فلاح وہی پائے گا، مومن کامران وہی ہوگا
جس کا نفس اور جس کا وجود بھی نماز کے اندر ہو، روحانی باطنی کیفیت بھی نماز کے اندر ہو، اور الذین ھم فی صلاتہم خاشعون کے مقام پر پہنچ کر نماز اس طرح پڑھے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میں اس ویران بستی میں رہ کر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نوجوان عبادت سے ناشنا ہیں، تلاوت قرآن سے ناشنا ہیں، سجدے میں پڑے بھی ہیں تو اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ خدا را اس بات کی طرف غور کریں، اپنا کنسیپٹ چینج کیجئے، اپنی تصورات کی دنیا کو تبدیل کیجئے، کیونکہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا قد افلح المؤمنون، اس کا فرمان ہے کہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، میں نے جنت تیرے لیے ہی بنائی ہے۔ اگر نمازوں سے دور رہو گے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اگر تلاوت قرآن سے دور رہو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا نماز ادا کرو۔ کہ نماز وہ بدنی عبادت ہے کہ جس سے انسان کو فلاح ملتی ہے۔ قد افلح المؤمنون عرض کر رہا تھا تو ہمسایوں کے حقوق پورے کرتا رہے، نماز پانچ گانا چھوڑ کر، مستحسن عمل مگر نماز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نوافل ادا کرے، اچھے طریقے سے وضو کر کے، اور حضور قلبی سے وہ 2 رکعتیں پڑھے، تو آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مسلم شریف کے اندر فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دے گا۔ قیام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث فرمایا 2 رکعت صحیح وضو کر کے ادا کر اور جستجو اس کی حاصل کر، بارگاہ اعظمی میں حضور قلبی سے نماز ادا کر، فرمایا واجبت لہ الجنہ، تیرے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ من عبد یسجد للہ سجدۃ، کہ جو بھی بندہ رضائے الہی کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، سجدتاً ایک سجدہ، الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ اس ایک سجدے کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ومحا عنہ بہا سیئاتا، اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے، اور فرمایا ورفع لہ بہا درجہ، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جو رب کی رضا کے لیے ما من عبد یسجد للہ سجدتاً، ایک سجدہ حضور قلبی سے کرے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اللہ چاہے تو زیادہ مٹا سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف کی، اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا فاستکثروا من السجود، فاستکثروا من السجود، اے میرے امتیوں فاستکثروا من السجود، پس سجدوں کی کثرت کیا کرو۔